ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی بطحا سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CTV نیوز۔ ناظرین، فلسطین جل رہا ہے، مسجد اقصیٰ آج بھی کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو فکر نہیں ہے پاکستان میں کسی نے حکومتی اداروں میں سے کسی نے مذمت نہیں کی، کسی نے اس کو للکارا نہیں ہے۔ آج فلسطین پہ برا وقت ہے، کل پاکستان پہ برا وقت بھی آ سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو بتایا گیا ہے، جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے، جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر کہیں بھی مسلمانوں پہ برا وقت آئے یا اسلام پہ برا وقت آئے تو سارے مسلمان متحد ہو کے کفر کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یا تو سارا ایمان صرف ایران کے پاس ہے، یا تو سارا ایران اور ساری احادیث جو جہاد کے متعلق ہیں وہ ساری ایران نے پڑھی ہیں۔ ہمیں نہ تو علماء نے بتایا، نہ وہ اس چیز کو ہائی الرٹ کر رہے ہیں کہ جہاد بھی کوئی چیز ہے جو ہم پہ فرض ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بے شمار غزوات لڑے، وہ جنگیں لڑی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اس میں شامل ہوئے، خود تلوار اٹھائی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، تو آج ہم کون ہیں؟ ہم کیوں نہیں نکل سکتے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے؟ یہ ہم پہ ہماری مرضی پہ منحصر نہیں ہے کہ مدد کریں یا نہ کریں، یہ ہم پہ فرض ہے، ہم نے مدد کرنی ہے۔ مسلمانوں جاگ جاؤ، آج بھی وقت ہے۔ وہ ایک ایک کر کے ایک ایک ملک کے جو کفار ہیں وہ ایک ایک ملک پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی یمن پہ، کبھی فلسطین پہ، کبھی کشمیر میں۔ لیکن جس بھی علاقے میں، جس ملک میں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں جب مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے، مسلمان جب بھی برا وقت آیا تو اس حصے کے مسلمانوں نے، اس طبقے نے خود ہی مقابلہ کیا کفر کا۔ کوئی دوسرے کسی مسلمان نے، کسی مسلمان ملک نے کبھی اس کی مذمت نہیں کی، کبھی مدد نہیں کی۔ آج بات فلسطین کی نہیں ہے، مسلمانوں پہ ظلم تو کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، لیکن فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہونا، یہ مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول ہے، جو شاید ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آج کے نوجوان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ ہمارا وہ قبلہ اول ہے جس کی طرف منہ کر کے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف منہ کر کے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعد میں ہمارا قبلہ تبدیل ہوا، یہ بعد کی باتیں، لیکن اس وقت امت مسلمہ کے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ فلسطین جل رہا ہے، مسجد اقصیٰ منتظر ہے مسلمانوں کی، اور مورخ لکھے گا کہ جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ تھی، اس وقت 80 لاکھ یہودی ان پہ حاوی تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے زیادہ تھی، اس وقت یہ مٹھی بھر یہودی ان پہ اتنے غالب تھے کہ وہ اتنا ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پہ کہ جنگی عزائم اس قدر ان کے بڑھ گئے تھے کہ ہاسپٹل پہ جنگ کے دوران یہ قانون ہی نہیں ہوتا، یہ رولز ہوتے ہیں جنگ کے کہ ہسپتالوں میں ایمبولینسز پہ یا بچوں پہ، نہتی عورتوں پہ وار نہیں کرنا ہے۔ لیکن اسرائیل نے یہ قانون بھی توڑ دیا ہے۔ اسرائیل نے ہسپتالوں پہ حملہ کیا، اسرائیل نے معصوم بچوں پہ حملہ کیا، عورتوں پہ حملہ کیا، لیکن ہم بیٹھے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور شاید میرا مالک وہ چاہتا تو آج بھی فرشتے بھیج سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں طاقت دی ہے 1.5 ارب مسلمان دنیا میں،
جو چاہیں تو متحد ہو کے بیان جاری کریں تو اسرائیل ویسے ہی بیک فٹ پہ چلا جائے گا، لیکن ہماری کمزور ایمانی کی یہ اعلیٰ مثال ہے کہ ہم نے نہ مذمت کی ہے نہ ہی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اگر جنگ طاقت سے لڑی جاتی تو ایران اتنا طاقتور ملک نہیں ہے، ایران ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن اس نے جس پاور سے، جس حوصلے سے اسرائیل کو للکارا ہے اور اس کو دھمکی دی ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنے والے ہم سب مسلمان ایک ہیں۔ اگر ایران کمزور معیشت کے باوجود، کمزور ملک کے باوجود، ایٹمی طاقت نہ ہونے کے باوجود دنیا کی ایک سپر پاور کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اس کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر وہ بیت المقدس سے نہیں نکلا یا اس نے فلسطینیوں پہ ظلم بند نہیں کیا تو ہم اس پہ حملہ کر دیں گے، تو پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، پاکستان کے پاس دنیا کی ایک بڑی فوج ہے، ایک بیان بھی جاری نہیں کر سکیں۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ ستم نہیں ہے، یہ افسوس کی بات نہیں ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے روز محشر؟ میرے مالک کو کیا منہ دکھانا ہے کہ جب ایک طرف مسلمان پس رہے تھے، ایک طرف مسلمان کفار کی زد میں تھے، جب ایک طرف مسلمان شہید ہو رہے تھے، بے قصور مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا، تو کہاں تھے باقی مسلمان ملک؟ کہاں تھی مسلمان 57 ممالک کی افواج؟ کہاں تھا مسلمانوں کا اتحاد؟ کیوں مل کے مقابلہ نہیں کیا کفار کا؟ یہ کیسے جواب دینا ہے؟ یہ جان تو آنی جانی ہے، مرنا تو ہے ہی، آج نہیں تو کل اپنی باری پہ جانا ہے سب نے۔ لیکن اگر یہی شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے تو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام تو حاصل ہوگا ہی، کئی نسلوں کو بخشوانے کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور شہید کا ایک قطرہ زمین پہ بہنے سے پہلے اس کو اللہ پاک کا دیدار بھی ہو جاتا ہے اور جنت میں اس کو اپنا گھر بھی نظر آ جاتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ جہاد کو اتنا ناپید کیا، جہاد کے لفظ سے ہمیں چڑ کر دی، ہم جہاد کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہے، ہماری ہڈیوں میں اتنا پانی بھر گیا ہے۔ ہمارے حکمران سو رہے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ مسلمان ملک ہے۔ اور اب مسجد اقصیٰ کی بات ہے، اس میں کیا گارنٹی ہے کہ آج وہ بیت المقدس کے بعد اگر وہ خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، روضہ رسول کی طرف آتے ہیں، تو کوئی مسلمان ان کی مدد کرے گا؟ نہیں۔ آج جیسے بیت المقدس ہمارا قبلہ اول خون میں نہا گیا ہے، مسلمانوں کے خون سے گلیاں تر ہو گئی ہیں، کسی مسلم ملک میں سوائے ایک دو کے کسی نے مذمت تک نہیں کی، تو جب وہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھیں گے، روضہ رسول کی طرف بڑھیں گے، تو کیا گارنٹی ہے کہ باقی ممالک آگے بڑھیں گے؟ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں جہاد کے نام سے نفرت کیوں ہے؟ اللہ پاک فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک دنیا میں جہاں بھی مسلمان پس رہے ہیں، اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔